السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اسی حلقے میں جو کہ ہے غار، جو بچاتا ہے وہ حلقہ جس میں ہم سورہ کہف کو سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف یعنی غار والوں کا قصہ۔ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، اور ہم بھی ہر جمعرات کو ایمان بچانے کی ترغیب حاصل کرنے کے لیے، ایمان بچانے کے طریقے سیکھنے کے لیے، سورہ کہف کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس حلقے میں آ جاتے ہیں، جہاں ہم سورہ کہف کو سمجھتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم باغ والے کے قصے کو سمجھ رہے تھے کہ باغ والوں کے قصے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، کن باتوں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کن کاموں پر عمل کرنے کی ہمیں صلاح دے رہے ہیں۔ تو باغ والوں کے قصے میں ہم نے سیکھا کہ اگر شرک ہو، تکبر ہو، ریاکاری ہو، خوش فہمی ہو، انکار قیامت ہو، تو یہ صرف اور صرف بربادی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ تو ہمیں ان پانچوں برائیوں سے بچنا ہے۔ کہیں ہمارے اندر شرک نہ آ جائے کہ ہم یہ سمجھیں میں تو کر لیتی ہوں، میں نے کیا ہے، میں بہت اچھا کر سکتی ہوں، میں نے ہی تو کیا ہے، میں ہی کر سکتی ہوں، کوئی اور تو میرے جیسا کر ہی نہیں سکتا۔ یا ریاکاری کہ لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے، میرے اس کام سے سراہیں گے، میرے علاوہ تو کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا، میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی اور میں دنیا میں نام حاصل کر لوں گی۔ ریاکاری ہو جائے، ان ثواب حاصل کرنے کے بجائے نیک کام کر کے ریاکاری کر کے عذاب کا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ یا یہ خوش فہمی ہو جائے کہ بھئی جو کچھ ہے میرے پاس یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ میری جوانی، یہ میری طاقت، یہ میرا علم، یہ میری قابلیت، یہ میرے مال، یہ میرا دولت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ان باتوں سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ کس کے سوا؟ نہ کوئی اس کی جماعت مدد کر سکی۔ جب باغ والوں کا وہ شخص جس کا باغ، وہ جس باغ پہ اپنے بہت زوم کرتا تھا، اس کا باغ برباد ہوا، تو پھر اس باغ کی بربادی اور صاحب باغ کی حسرت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کی بربادی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی حسرتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بہت مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیز جو ہمیں بہت جان سے پیاری ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ میری عمر کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں جوانی میں ہمیں کتنا زوم تھا، ہم اتنے خوبصورت ہیں، ایک جھری نہیں ہے ہمارے چہرے پر، ایک جھری نہیں ہے ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے ہاتھ کتنے خوبصورت، ہماری آنکھیں کتنی خوبصورت، ہم ایسے ہم ویسے۔ کیا ہوا؟ وہ جوانی کہاں گئی؟ ختم۔ وہ آنکھیں جن پر ہم خود مرا کرتے تھے، ان آنکھوں پہ موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ لگ گیا۔ وہ ہاتھ، وہ چہرہ جس پر کوئی جھری، کوئی داغ دھبا نہیں تھا، اس پر جھریاں آ گئیں، وقت کی گرد پڑ کے چہرے سیاہ ہونے لگے، جھریوں نے جال بن دیا ہمارے چہروں کے اوپر، جوانیاں چلی گئیں۔ وہ رئیس جو ہم سمجھتے تھے ہمارے جیسی طاقت کسی میں نہیں ہے، ہم بھاگ دوڑ کر لیتی تھی، آج ہم گری پڑ رہی ہیں۔ یہی حال مردوں کا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ صرف بے بسی۔ تو اس آیت کے معنی بھی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر بندے کے باغ کو جلا دیا، اس سے نعمت واپس لے لی، اور فرمایا کہ جب ہم نے اپنی نعمت کو واپس لے لیا تو کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی اس کا بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ ہی بربادی کے فیصلے کر لے تو پھر اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ تو یہی سمجھنا ہے ہمیں بھی کہ یہ مال، یہ جاہ، یہ دولت، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی عذاب کو دفع کرنے پر اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں، اللہ ہی قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ ہوگی، نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہمیں ان سے بچا سکے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بہت شفاعت کریں گے، ضرور ضرور کریں گے، لیکن اللہ کے حکم کے بعد۔ تو قیامت کے دن عذاب سے کوئی نہیں روک سکے گا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے وہ لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر لیں گے، یہ ہمارے لیے کھڑے ہیں نا، یہ ہے نا ہمارے سب کچھ، وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بہت سے بزرگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ان کو بیٹا دیتے ہیں، جو ان کو مال دیتے ہیں، جن کے نام کی وہ بڑی کام کرتے ہیں، جن کے نام کے لیے کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکے گا۔ باغ والوں کی بے بسی کا بیان دیا اللہ نے کہ نہ ہوا وہ کہ خود بدلہ لے سکے۔ اتنی بڑی آفت اس پر نازل ہو گئی، اتنی بڑی آفت، باغ پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شخص بدلہ لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب بھیجا،
اور وہ اس حال میں ہو گیا کہ کسی طرح کہیں سے بھی کوئی مدد پا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤں، لیکن نہیں ہوا، کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ۔ ایسے موقع پہ آدمی کو پتہ چلتا ہے نا کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اختیارات کاملہ ہیں۔ اللہ نے اپنے اختیارات کاملہ کا بیان کر دیا کہ یہاں سب اختیار سچے اللہ کا ہے، سارا کا سارا اختیار سچے اللہ کا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کر سکتے۔ جب اس کافر نے، جو باغ والا تھا، جو تکبر کر رہا تھا، جو شرک کر رہا تھا، انکار قیامت کر رہا تھا، جب اس نے اپنے باغ کو تباہ دیکھا، اظہار پشیمانی کیا، شرک سے توبہ کر لیا، اپنے مومن بھائی کی نصیحت سن کر باغ کی اجڑی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ ساری مصیبت شرک کی وجہ سے آئی ہے، حقیقت سمجھ کر اس نے بے اختیار بے تابی کی حالت میں شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور اس سے یقین ہو گیا کہ ساری کی ساری نصرت اور حکومت اللہ برحق کی ہی ہے، تو اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے، اسی کا دیا ہوا بدلہ۔ تو اللہ کی اطاعت میں ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا انعام سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا بدلہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو اطاعت دنیا جو دنیا کی اطاعت میں زندگی کو گزارتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فنا ہے، ختم ہے۔ جو اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں فنا اور ختم وہ بھی ہیں، لیکن آخرت میں ان کو بہترین بدلہ ہے، بہترین بدلہ۔ تو دنیا میں تو اپنی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہی ہیں، آخرت میں تو بہت ہی عظیم الشان لازوال ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے اموال کو اللہ پاک کریں، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کریں، اچھے سے اچھا بدلہ وہ ہمیں دے گا، اور دیتا ہے، یقین کیجئے دیتا ہے۔ جو کچھ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہے۔ بتا دیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے نا تو انجام کے اعتبار سے انہیں کوئی نقصان یا خسارہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا دنیا میں حساب لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس قصے کا پورا لب لباب ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوئے؟ چلے ان اسباق کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق کیا حاصل ہوا۔ آج تک تو یہی سمجھ آ رہا تھا نا، دو باغ والوں کا قصہ ہے، ایک کا باغ اجڑ جاتے ناشکری کی وجہ سے، ایک کا باغ جو ہے وہ آباد رہتا ہے شکر گزاری کی وجہ سے۔ آج پتہ ضرور چلا ہوگا کہ صرف ناشکری اور شکر گزاری کا قصہ نہیں ہے، یہ تکبر ریاکاری کا قصہ ہے، یہ شرک اور انکار قیامت ہے، یہ بہت ساری ایسے باتوں کا قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، اور بچانے کے لیے ہمیں یہ واقعہ پورا کا پورا سنائے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان تمام بری بیماریوں سے، روح کی بری بیماریوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔